کیوں؟ اب چھپنے کے لیے صاف ظاہر شرمندگی ہے. پھر انہوں نے جیب سے نہیں دیے, اداروں سے لے کر دیے. انہوں نے جواب دینا بھی ہوتا ہے, ان کی روزانہ پوچھ گچھ ہوتی ہے. یہ تو مہینے بعد ہمارے پاس جاتے ہیں, لیکن ان کے پاس ان کے لیے روزانہ ہوتی ہے. تو اس حوالے سے مینج کرنا بہت ضروری ہے, بیٹیوں کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, ہیلتھ کے لیے, ساری چیزوں کے لیے. ہم بڑے عجیب سے سچویشنز میں ہیں. مسلم ہیں تو اگر ہمیں اس سے تربیت سازی لینی چاہیے, ہمیں تھوڑا سا نالج بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرنا چاہیے. ہماری بیٹیاں بھی شرمائی ہوتی ہیں, بیٹے بھی شرمائے ہوتے ہیں. میرے پاس تقریباً 3-4 یہ جو بیگنگ فیملیز ہیں نا, فقیر وغیرہ, ان کی 5-6 بیٹیاں پڑھیا کرتی تھی. اب ماشاءاللہ ان میں سے 4 میٹرک کر چکی ہیں, 2 رہ گئی تھی, مجبوری تھی ان کی. تو یقین کریں کہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے جس سے ہم اوائڈ کرتے ہیں, حالانکہ کرنا نہیں چاہیے. ان کی ماں یا ان کا باپ ہمیں بتا دیتا تھا کہ سر جی پلیز ادھر سے قرآن جو ہے نا یہ 3-4 دن ان سے نہ کروانا. میں حیران ہو جاتا تھا, اور اس وقت مجھے فخر ہوتا تھا کہ میں ان کی بچیوں کو تعلیم دے رہا ہوں. کہ ہمارے معاشرے میں ہم لوگ اپنے بڑے فریقان ہوتے ہیں کہ یہ فقیر ہے جی دفع کرو, فقیر ہے جی دفع کرو. نہیں, وہ کہہ رہا ہے اسپیشل اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے آیا ہے کہ ہاں میری بیٹی کا پرابلم مخصوص مطلب ہے کہ وہ 4-5 دن اسے قرآن کے لیے سر نہ کہنا. ہم سمجھ جاتے تھے, جبکہ ہمارے سلجھے ہوئے لوگ اس چیز کی پرواہ بھی نہیں کرتے. تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں, اور اپنا احتساب کرنا. اب اگر ہم احتساب کریں گے تو ہم اس کے لیے ہم پروگریسو پہ چلے جائیں گے, اگر نہیں کریں گے تو پھر رہ جائیں گے. یہ وہاں پہ بیٹھ کے نا, سیٹ پہ بیٹھ کے بات کرنا آسان ہوتا ہے, یہاں پہ پریزنٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. آپ داد دیا کریں. اگر آج داد دیں گے کل آپ کے بچے بھی داد لیں گے. اور ریوارڈ ہر کوئی مانگنا چاہتا ہے. آپ ایک بچے کو منوانی اپنی ہے. ہاں سوری, ایک بات آ رہی تھی کہ فیصلہ سازی میں سوری ٹو سے لیٹ تو نہیں ہو گئے میں, فیصلہ سازی میں دین بھی اجازت دیتا ہے. یہ بات صرف وہ ڈاکٹر صاحبہ جو کر رہی تھی, مطلب ہے کہ جو اپنا آپریشن کر رہی تھی, انہوں نے کہا کہ مشورہ کر لے, تو اس سے مراد ہے کہ ہمیں دین بھی اجازت دیتا ہے کہ کسی پہ مسلط نہیں کیا جاتا. دین 2 چیزوں کا نام نہیں ہے. بیٹا پلیز خاموش ہو جائے. 2 چیزوں کا نام دین ہے. ایک جبر نہیں ہے دین میں, دوسرا مسلط نہیں ہے دین میں. ٹھیک ہے, سردار الانبیاء کی بیٹی, خدا کی ذات نے کہا کہ میرے محبوب تیری بیٹی کا ہم نے عقد آسمانوں پہ کر دیا ہے علی کے ساتھ, جاؤ اپنی بیٹی سے پوچھ کر علی کے ساتھ زمین پہ رسم بدا کر دو. مطلب ہے کہ اسپیشل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک چیز کوٹ کی گئی ہے کہ آپ اپنے بچوں سے بیٹیوں سے مشورہ کر لیں. بات صرف اتنی سی ہے, میں نے اس مائک کو ادھر کرنا ہے, غور کیجئے گا, ادھر کرنا ہے, یہ یہاں پہ کھڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. میں مرضی میری ہے میں اس کو ادھر سیٹ کروں, انتہائی غور طلب خصوصاً تمام آڈینس کے کہ ادھر سیٹنگ کرنی چاہیے. میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ بیٹا بیٹی اچھا کیا خیال ہے اگر اس کو تھوڑا سا ادھر سیٹ کر دیں تو بیٹا یہاں پہ کیسا رہے گا. کتنی میں نے بات کر دی, چھوٹی سی بات کر دی میں نے, لیکن بات بہت بڑی ہے. جی ہاں. اب کیا ہے, بیٹا میرا اور بیٹی میری فخر میں آ گئے. الحمدللہ ہم اس ماں باپ کے اولاد ہیں جو ہمیں عزت اور وزن دیتا ہے اور مشاورت میں رکھتا ہے. میں نے اپنا مرضی پوری کرنی تھی, میں نے اس کو کہا صرف پوچھا. ہم یہ پوچھنے کی زحمت کیوں نہیں کرتے؟ بچوں کو آپ اپنا مشیر تو بناؤ, بچوں کی آپ تربیت سازی تو کرو. پھر ہمیں تو دین نے سب کچھ بتا دیا, لیکن ہم بھول گئے. کیسے؟ 1 سال سے 7 سال تک آپ بچوں کے غلام بن جائیں, نوکر بن جائیں.
وہ کہے کہ آسمان کی بلندیوں سے بھی چیزیں اٹھا کے لے کے آ جاؤ، آپ انہیں دو، چاہے اپنے آپ کو بیچنا پڑے دے۔ 7 سے 15 سال تک یاد رکھیے گا یہ فارمولا، 7 سے 15 سال تک بیٹے کی ایک بیٹی کی ایک بھی نہ چلنے دیں۔ کوشش کریں کہ آپ ان کو منائیں، انہی کے اوپر اپنی چیز کو۔ اسلام میں بھی کہا گیا ہے کہ جب بالغ ہو جائے تو پھر زبردستی نماز پڑھا سکتے ہیں، آپ پنشمنٹ دے کے بھی نماز پڑھا سکتے ہیں، اور اس کے بعد 15 سال سے 21 سال تک ان کو مشیر بنا دیں، بیٹا یہ ادھر رکھنا ہے، بیٹا فلاں کام کرنا ہے، تو پھر اس کو دنیا کے کسی کونے میں جا کے پھینک دیں۔ وہ عشق کرے گا، محبت کرے گا، پیار کرے گا صرف ماں باپ سے، وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لائے گا۔ اگر کوئی بلیک میل کرے گا، میں یہ بات آپ کے باپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کی ماں کو بتا رہا ہوں، وہ کہے گا سوری، میرے ماں باپ مجھے جانتے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، جاؤ بھاگ جاؤ، جاؤ بھاگ جاؤ۔ یہاں پہ بلیک میلنگ ہوتی ہے نا، میرا یہ کام کر دو، نہیں تو میں نے فلاں چیز آپ کی دیکھی ہے، وگرنہ میں بتا دوں گا۔ ہم کہتے ہیں نہیں یار پلیز 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 مہربانی کرنا نہ بتانا۔ بس ایک دفعہ پھنسے، بلیک میلنگ ہوئی، اس کے بعد بربادی شروع۔ اور خدا کی ذات کلیئر کٹ اپنے انسان کو کہہ رہی ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو، اپنے مخصوص راز کسی سے شیئر نہ کریں۔ کیوں؟ ماں کتنی عظیم ہوتی ہے، ایک ماں کا مقام ہم سے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میری ماں مر چکی ہے، مجھے پتا ہے کہ مجھے کتنا بڑا لاس ہوا، ٹھیک ہے؟ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ہمیں تو صرف اس چیز میں ٹرکا دیا گیا ہے کہ ہاتھ باندھ کے رکھے، کھول کے رکھے، شلوار اوپر ہو نیچے ہو، ٹوپی رکھے نہ رکھے۔ او بھائی یہ نہیں، ایک ماں ہماری سمجھ میں نہیں آتی جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ پلیز اپنا راز، اہم راز کسی کو نہ دینا، بروز محشر میں آپ کو معاف کرنے لگوں گا اگر جس کو آپ نے وہ راز دیا، تو وہ جب راز وہ گواہی دے دے گا کہ میرے خالق مجھے پتا ہے یہ فلاں ایب والا ہے، تو پھر مجھے اس کی رکھنی پڑے گی کیونکہ میں عادل ہوں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ پلیز کسی کو راز نہ دو تاکہ میں تمہیں بخش دوں۔ ہم کیا کہاں پہ ہیں؟ پھر صدقہ جاریہ، لاسٹ میں کلوز کر دو، لاسٹ میں ایک چیز کو کاؤنٹ کر کے میں کلوز کر رہا ہوں۔ تھینک یو، آپ لوگوں نے تھوڑا سا برداشت کیا۔ تو اس میں محفل چل رہی ہے کس کی؟ سردار الانبیاء کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص رسی لے کر، کلہاڑی لے کر جا رہا ہے، تو سردار الانبیاء یہ تھوڑا سا سردار الانبیاء شوق سے اور ایسے دیکھ کے نہ مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ خیریت کا یہ جو شخص جا رہا ہے نا، آج یہ جنگل سے واپس نہیں آئے گا، کیوں؟ اس کی موت جنگل میں ہے۔ تھوڑی دیر بعد، گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے گزرے، اس نے لکڑیوں کا گٹھا سر پہ رکھا ہوا ہے اور واپس آ رہا ہے۔ صحابہ کرام حیران، اللہ کے نبی، اللہ کے حکم کے علاوہ تو آپ بات نہیں کرتے، جو وہاں سے آتا ہے آپ وہی کرتے ہو، یہ کیا ماجرا ہے؟ سردار الانبیاء مسکرا پڑے، کہا کہ بلاؤ اس کو۔ جب بلایا گیا، ہاں جی گٹھا نکالو، گٹھا کھولا، گٹھے میں بہت بڑا سانپ بیٹھا ہوا تھا، اژدہا سردار الانبیاء کی طرف آیا۔ صحابہ کرام آگے بڑھنے لگے، انہوں نے کہا نہیں یہ مجھے بوسا کر کے چلا جائے گا۔ اس نے اعلیٰ آقا کا بوسا کیا، چلا گیا۔ آقا ماجرا کیا ہے؟ سردار الانبیاء نے کہا مجھے پتا ہے لیکن ان کے سامنے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہاں جی بیٹا، بھائی آپ نے کام کون سا کیا آج جنگل میں؟ انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں کیا، روٹین میں جاتا ہوں، لکڑیاں کاٹتا ہوں، لے کے آتا ہوں، بیچتا ہوں بچوں کی روزگاری کے لیے۔ نہیں کوئی خاص بات؟ انہوں نے کہا ہاں۔ سوچتے سوچتے اس نے کہا ایک بات ہوئی ہے آج پہلی دفعہ، ایک فقیر آیا، اس نے صدا کی ہے، میں 2 روٹیاں لے کے جاتا ہوں، روزانہ وہی کھا لیتا ہوں۔ آج صدا آئی ہے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ میں نے 1 روٹی اس کو دے دی، 1 روٹی میں نے کھا لی۔ سردار الانبیاء نے کہا کہ آپ کے اس ادا کو اللہ کی ذات نے اتنا پسند کر لیا، یہ سانپ آپ کی موت تھا، آپ نے مر جانا تھا،
لیکن وہ کھانا کھلا کے صدقہ جاریہ کیا آپ کی 30 سال عمر خدا کی ذات نے بڑھا دی. اور خدا را یہ یتیم مسکین یا ڈیزرونگ لوگ ان کو تھوڑا سا توجہ دینی ہوتی ہے. اور جو ماں باپ جن کے ایک جا چکے دوسرا ہے تو اس کو ٹائم دینا ہوتا ہے. بات صرف اتنی سی ہے, یہ میرا ہاتھ ہے, یہ ہاتھ ہے, اب ہاتھ میں ایسے رکھوں, میری مرضی, یوں رکھوں. اب اس کا اجر اتنا عظیم ہے, اس کا اجر کم ہے. کیوں؟ میں نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا, یہ بیٹا کیسے ہو, کیسا ٹائم گزر رہا ہے, ٹھیک ہو. جتنے میرے ہاتھ کے نیچے بال آئے ہیں خدا کی ذات نے میرے کبیرہ گناہ اتنے معاف کر کے اتنے مجھے اجر دے دیا. اور میں نے ایسے کیا تو اس کی ذات تڑپ کے رہ گئی. ہم نے اس کو راضی کرنا ہے تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا پڑے گا. اگر ہم نے اس کو راضی کرنا ہے تو ہمیں اپنی جو بیٹی کے لیے ہم کردار ادا کرتے ہیں وہ بہو کے لیے بھی کریں گے. اور یہ نائی والے چھتے ہیں, کچھ دنوں بعد آ جائیں گے سامنے, تو ان کو ہم نے کیسے اڈاپٹ کرنا ہے, کس انداز سے. تو یہ کشف کا انفارمیٹو پروگرام بھی ہے, انجوائمنٹ بھی, انٹرٹینمنٹ بھی, اور ساری چیزیں. تھینک یو, آج کشف نے ہمیں ملا دیا اور گپ شپ ہو گئی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.